حسین پیاسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسی ہندوستان کی تاریخ سنیں، لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ میں ایک جگہ ہے بڑی مشہور و معروف، جس کو کہتے ہیں ایودھیا۔ کیا؟ ایودھیا۔ اس کے پاس میں ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ردولی شریف۔ ردولی شریف جنگ ہو رہی ہے۔ ایک نام ہے تاریخ میں سید شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بطور مجاہد جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے جب دھوپ بڑی، سورج جب بالکل بیچوں بیچ میں آ گیا، پیاس کی شدت ہوئی اور دعا کی، اللہ آب کوثر پلا دے۔ کیا دعا کی؟ آب کوثر پلا دے۔ کہتے ہیں میری آنکھ لگی، میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کی حور ہاتھ میں آب کوثر کا پیالہ لیے کھڑی ہے۔ کیا بات ہے، واہ! ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑی ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہا جنت کی حور ہوں۔ کہا کس لیے آئی ہے؟ کہا تو نے فریاد کی تھی اللہ آب کوثر پلا دے، دیکھ میں آب کوثر لے کر کے آئی۔ میں نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے پلا۔ کہتے ہیں میں نے اتنا کہا نا، اس نے میرے لبوں پہ آب کوثر کا پیالہ لگا دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ میں نے کہا جلدی سے پلا، جلدی سے پلا۔ اس نے آب کوثر کے پیالے کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا سید شاہ آب کوثر کو پینے کے لیے پہلے حسین کی طرح شہادت کا جام پینا پڑے۔ کیا بات! حسین کی طرح شہادت کا جام پینا پڑے گا۔ کہتے ہیں آب کوثر کا پیالہ چھلکا تھا اور ایک قطرہ میرے لبوں سے لگ گیا، ایک قطرہ میرے لبوں سے لگ گیا تھا، اور میں نے اس ایک قطرے کو جب اپنی زبان سے چاٹ لیا تھا، کہتے کہ دن گزرتے گئے، ایک آب کوثر کا قطرہ پیا، مجھے پانی کا پیاس کا احساس نہیں۔ دن گزرے، مہینے گزرے، سالیں گزری، 25 سال ہو گئے، مجھے پیاس کا احساس نہیں۔ اور صاحب جب آب کوثر کا ایک قطرہ مل جائے تو 25 سال پیاس نہ لگے۔ اور جس حسین کو اس کے نانا نے اپنی زبان دے کر آب کوثر پلایا ہو تو بتاؤ قیامت آ جاتی لیکن حسین کو پیاس کیا کہنے بھئی، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن حسین کو پیاس نہ لگتی۔ صاحب کربلا کی زمین، آقا حسین نے شہادت کا جام پیا، شہادت کا جام پیا، شہادت کا جام پیا۔ اب آخری بات کو سنیں، تقریر ختم۔ اب زیادہ ہمت نہیں بولنے کی، کافی ٹائم ہو گیا بولتے ہوئے۔ شہادت کا جام پیا۔ اب یہ ظالم تھے یزیدی، انہوں نے میرے حسین کو قتل کیا، تو یہ اعلان یہ نہیں تھا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، اعلان یہ نہیں تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ سب نے اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ حسین معاذ اللہ باغی ہے، معاذ اللہ حسین باغی ہے۔ میرے حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا گیا اور حسین کا سر اٹھا کر کے یزیدی چلے، دے گئے فتح حسین کی دلیل یزیدی، جو سر جھکانے آئے تھے وہی سر اٹھا کے چلے، سر جھکانے آئے تھے وہی سر اٹھا کے چلے۔ نیزے پہ سر حسین کا ہے، کوفے کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ایک تاریخ میں صحابی ہیں، بڑے بوڑھے صحابی، جن کا نام ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے ضعیف، اتنے کمزور کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے، اپنی پلکوں کو کھولتے، تب سہل بن سعد کو کچھ نظر آتا۔ جب کوہرام ہوا، ہنگامہ ہوا کہ باغیوں کا سر ہے، باغیوں کا سر ہے، باغیوں کا سر ہے، سہل بن سعد آئے، ہاتھ کو لیا
اور لینے کے بعد یوں آنکھ کو کھولا، سروں کو دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے، جب آقا حسین کے سر پہ نظر پڑی، سال بن سال ٹھہر گئے اور ظالموں کو للکار کے کہا، اے یزیدیوں تمہیں لگتا ہے یہ باغی کا سر ہے؟ یہ باغی کا سر نہیں، ارے یہ وہ سر ہے جو مصطفیٰ کی گود میں ہوتا تھا، مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہوتا تھا، یہ کسی اور کا سر نہیں، یہ نبی کے نواسے حسین کا سر ہے۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن سہل بن سعد کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں تم حسین کی یاد میں ڈھول کو بجا کر اور اعلان کرو کہ حسین کی محبت ہے۔ ارے تم دنیا کو دھوکہ دے لو گے لیکن غلامان اہل بیت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم ڈھول بجاؤ، ماتم کرو، تاشے بجاؤ اور تم کہو حسین کی محبت ہے، نہیں، تم دنیا کو دھوکہ دے لو گے لیکن جو حسین کے وفادار ہیں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ قافلہ چلا اور کوفہ کے ایک مکان کے نیچے آ کر کے ٹھہرا، مکان کے نیچے آ کر کے ٹھہرا۔ سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ خادماؤں کے جھرمٹ میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی ہے، خادماؤں کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں جب وہ ہمارے قریب آئیں تو خاتون نے کھانا آگے کر دیا اور کہا، بیٹی یہ کھانا کھا دو۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کربلا سے کوفہ تک کسی نے کھانے کو نہ پوچھا، کسی نے پانی کو نہ پوچھا، آخر یہ خاتون کون ہے جو کھانا دے رہی ہے؟ میں نے کہا، خاتون تیرے دل میں کھانے کا خیال کہاں سے آیا؟ ابھی تک کسی نے نہ پوچھا کہ ہمیں کچھ کھلا دے۔ تب اس خاتون نے کہا تھا، بیٹی مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب میں مدینہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی تھی، فاطمہ کی نوکرانی تھی، سیدہ کی نوکرانی کرتی۔ جب میرے اوپر بڑھاپا آیا، جب میرے بال سفید ہو گئے تو سیدہ فاطمہ نے مجھے آزاد کیا اور مجھ سے کہا، جا اپنے آبائی وطن لوٹ جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تیرے پاس سے کوئی بھوکوں کا قافلہ گزرے، تیرے پاس کبھی کوئی بھوکا آ جائے تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ سیدہ زینب نے جب امی فاطمہ کا نام سنا، بوڑھی کی کلائیوں کو تھام لیا، جسم کپ کپانے لگا اور بوڑھی خاتون سے کہا، اے بوڑھی خاتون اتنا تو بتا، کیا تجھے یاد ہے کہ سیدہ کا کوئی بچہ بھی تھا؟ تجھے اس کے بچوں کے بارے میں پتا ہے؟ تب اس بوڑھی خاتون نے کہا تھا، ہاں مجھے معلوم ہے، اس وقت میں سیدہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ نے زینب رکھا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے زینب کو نہلاتی، اپنے ہاتھوں سے زینب کو تیار کرتی، اپنے ہاتھوں سے زینب کے بالوں میں کنگا کرتی، اپنے ہاتھوں سے زینب کو کھلاتی، اپنے ہاتھوں سے زینب کی خدمت کرتی۔ وہ زینب کے بچپن کا زمانہ تھا، میں زینب کی خدمت کرتی تھی، لیکن بیٹی اگر آج زینب میرے سامنے آ جائے گی تب میں زینب کو پہچان نہ سکوں گی۔ حضرت زینب نے امی فضہ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا، اے امی فضہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی، وہی بیٹی زینب ہو جس کو تم کھانا کھلاتی تھی، جس کو تم پیار کرتی تھی، جس کے بالوں میں کنگا کرتی تھی۔ بوڑھی نے اتنا سنا، چیخ نکلی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سیدہ زینب نے کوفہ کی زمین پہ ہاتھ مارے اور مارنے کے بعد کہا، اے زمین کوفہ اگر اب بھی تیرا مصطفیٰ کے وفاداروں سے، حسین کے وفاداروں سے جینا بھرا ہو تو لے، ہم نے آخری وجود بھی تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے، آخری وجود بھی ہم نے تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ تاریخ کربلا سب سفر ختم۔ میں نے کہا تھا حسین کے صبر کی داستان قیامت تک بیان کی جائے کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال آ جائے بیان کر ہی نہیں پائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں وہ تاریخ رچی ہے صاحب کہ قیامت آ جائے گی وہ تاریخ کبھی ختم نہ ہو پائے گی۔ بہرحال یہ قافلہ چلا، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، زنجیر امام زین العابدین کے ہاتھوں میں، پیروں میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے،
امام زین العابدین کو لایا جا رہا ہے. آخری مقام پہ جب آئے تو یزید کے بیٹے نے امام زین العابدین سے کہا, ڈھول بج رہا تھا, کہا زین العابدین دیکھ وہ تیرے باپ کا ڈھول تھا جو کربلا کے میدان میں بول کے پھٹ گیا, وہ تیرے باپ کا ڈھول تھا, یہ ہمارے باپ کا ڈھول بج رہا ہے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پیروں میں زنجیریں ہیں. یزید کا بیٹا کہتا ہے زین العابدین خاموش ہے. آنکھ میں زین العابدین کے آنسو ہیں. صاحب آنسو کیوں نہ ہو, پوچھے اس کوئی بیٹے سے جس کے سامنے اس کے باپا کو قتل کیا گیا, جس کے سامنے اس کے ننھے سے بھائی کو قتل شہید کیا گیا. زین العابدین کی آنکھ میں آنسو ہے. جب اذان ہوئی ڈھول بند ہو گیا, اذان ہوئی ڈھول بند ہوا. زین العابدین نے یوں ہاتھ اٹھایا, یوں ہاتھ اٹھایا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یوں زنجیریں ہلانے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یوں زنجیریں ہلائی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے سے کہا اے یزید کے بیٹے سن لے, تو نے کہا کہ وہ میرے بابا کا ڈھول تھا جو کربلا کے میدان میں بول کے پھٹا. ارے نہیں, وہ میرے بابا کا ڈھول نہیں تھا. ارے میرے بابا کا ڈھول تو یہ ہے جو مسجد میں مؤذن بلا رہا ہے. ارے جب میرے باپ کا ڈھول بجا, جب تیرے باپ کا ڈھول بند ہو گیا, اور یہ ایسا ڈھول ہے مسجدوں میں اذان ہے قیامت تک ہوتی رہے گی. امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کو پیغام دیا, نواسہ شق مشرقین زندہ ہے, جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے, اور جب بھی کبھی مسجدوں میں ہوتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے. سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے. پر یہ بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جب یہ اغلاط واقع ہوئی اور رب تعالیٰ سے دعا کہ مجھے معاف فرما, اور ہم سب کو آقا حسین سے سچی محبت کر